بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل أعوذ بالله من الشيطان محمد. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین و ناظرین محترم، یعصب الدین امام العارفین، امیر المومنین، امام المتقین، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایام شہادت پہ تعزیت پیش کرتے ہیں. خاص طریقے سے یوسف زہرا، بڑی مظلوم ہستی ہیں. امام زمان کتنے زمانے میں کتنے مصائب اور آلام کو آپ نے دیکھا. ہمارا موضوع جو چل رہا تھا ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح. کتنی طریقے کی خطائیں ہیں جسے ہم خطا جانتے ہی نہیں. آج طرح طرح کے گروہ اور قبیلے فرقے جو پائے جاتے ہیں، سب کے اندر وہ خطا اور غلطی ہے. جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اگر مانتے ہیں تو وہ نہیں مانتے جو اللہ نے منوایا ہے. ابو جہل بھی پیغمبر اسلام کو سب کچھ مانتا تھا لیکن رسول اللہ نہیں مانتا تھا. وہ کافر ہے. یعنی سب کچھ مانے، جسے خدا منوائے وہ نہ مانے، وہ غلطی ہے، خطا ہے، اس کی اصلاح ہونا چاہیے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے بلا فصل منوایا، کائنات کا حاکم بنایا. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے جس حقیقت کے ادراک انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایک عظیم ترین مثالیہ اور روشن ترین نشان کی منزل تھی امیر المومنین کی. انسانیت جس جنت گمشدہ کی تلاش کر رہا ہے، جسے دیکھا ہی نہیں ہے اسے تلاش کر رہا ہے، اس کے حاصل کرنے کی بہترین وسیلہ امیر المومنین کی ذات ہے کہ جس میں زندگی کے ہر رخ کا بہترین نمونہ اور ہر پہلو کا عظیم ترین شاہکار پایا جاتا ہے. آپ کی زندگی صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جن کا ادراک اور اتباع کرنے والا انسانیت کی عظیم ترین منزل پر فائز ہو سکتا ہے اور سرکار دو عالم سے کمال ایمان کی سند حاصل کر سکتا ہے، جیسے کہ سلمان اور ابو ذر جیسے افراد نے کیا.
اس سیرت مبارکہ کو نمونہ عمل بنا کر اپنے کو ان بلندیوں تک پہنچا دیا جہاں سرکار دو عالم یہ فرماتے تھے کہ اگر علم اور ایمان ستارے ثریا پر ہوتا تو اسے بھی سلمان جیسے افراد حاصل کر لیتے۔ یا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ صادق لہجہ کوئی نہیں ہے، یا عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، عمار کا قاتل اسلام کا باغی ہے، گروہ ہے، ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ عقائد کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، عقائد کی منزل میں مولا کائنات امیر المومنین کے ارشادات کا مطالعہ کریے تو نہج البلاغہ بہترین شمع ہے، شمع راہ ہے، جہاں پہلے ہی خطبے میں عقائد کے وہ حقائق اور تفصیلات بیان کر دیا امیر المومنین نے جہاں تک پہنچنا کسی غیر معصوم کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے واضح لفظوں میں یہ اعلان کر دیا دین کا آغاز معرفت پروردگار پر ہے، اور معرفت کا کمال صرف پہچان لینا ہی نہیں ہے بلکہ اس کا اقرار، اس کی تصدیق کرنا ہے، اور تصدیق کا کمال بھی توحید میں پوشیدہ ہے، اور توحید کی حقیقت اخلاص میں ہے، اور اخلاص کا کمال صفات میں، صفات کی نفی کرنا ہے، اور صفات اس بات کی علامت ہے کہ موصوف سے الگ ایک چیز ہے، اور اس طرح حقیقت میں دو اور ترتیب پیدا ہو جاتی ہے، اور مرکب محتاج ہوتا ہے، اور خدائی بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں۔ اس کے بعد رسالت کے تعارف میں وہ تاریخی کلمہ ارشاد فرمایا جس سے بالا تر عظیم رسالت کے تعارف کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اور اس سے بالا تر کا ادراک کرنا یوں سمجھو کہ میں ابتدا سے ان کے ساتھ رہا ہوں، جیسے بچہ شتر اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، ایک لمحے کے لیے ان سے جدا ہونا گوارا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اب مجھے علوم الہیہ میں اس طرح تفویض کیے جس طرح پرندے اپنے بچے کو دانا چگاتے ہیں، اور یہ بات پروردگار نے مجھے یہ کمال ادراک دیا ہے کہ ان کے عطا کیے ہوئے ایک باب سے مجھ پر 1000 باب کا انکشاف ہو گیا، علوم کے دروازے کھول دیے۔ یہ عقائد ہے۔ عبادت الہی کے سلسلے میں خبردار انسان یہ خیال نہ کرے کہ وہ خدائی غالب کی عبادت کر رہا ہے جس کا رشتہ اس سے غائبانہ حیثیت رکھتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں کسی ایسے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جو میرے ادراک اور مشاہدے کے حدود سے باہر ہو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کمال کی بنا پر ظاہری آنکھوں کی زد میں نہیں آتا بلکہ ایمان کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، دل کے آنکھوں سے مشاہدے میں آتا ہے۔ یہ ہے عقائد امیر المومنین کا۔ وہ ایسا لامکان ہے جس کی معیت کا احساس بے وقت مسافر کو بھی ہوتا ہے اور منزل والے کو بھی ہوتا ہے۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس سے اپنی حفاظت کی بھی درخواست کرتا ہے اور اپنے اہل خانہ کی بھی ہے۔ دونوں طرف سے خدا حافظ ہوتے ہیں۔ گویا وہ یہ شعور احساس رکھتا ہے کہ دونوں کام بیا وقت اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سفر میں بھی مسافرت کے ساتھ اور حضر میں گھر والوں کے ساتھ، گھر میں اہل خانہ کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے لامکانیت کا کرشمہ ہے، ورنہ وہ بھی کسی مکان میں گرفتار ہو جاتا تو یا مسافر کے ساتھ رہتا یا اہل خانہ کے، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اسلامی مقدسات کے بارے میں آخری لمحات زندگی میں وصیت فرمائی، خبردار اپنے قرآن کا خیال رکھنا، تم سے پہلے کوئی دوسرا عمل نہ کر پائے دنیا قرآن سے استفادہ کرے، امت اسلامیہ ہی محروم رہ جائے گی۔ اپنے خدا کے گھر کا خیال رکھنا، وہ تم سے خالی نہ ہونے پائے، اور ایسا نہ ہو کہ دوبارہ اس پر اغیار اور شیار کا قبضہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! آج کا منظر دیکھیے، کعبہ بند ہو چکا، اب جو کھلا ہے تو کسی اور کا قبضہ نہ ہو جائے، پھر ایک لشکر ابابیل کا انتظار کرنا پڑے گا جو فی الحال آنے والا نہیں ہے، اور اب تطہیر کعبہ کا کام وارث علی ہی انجام دیں گے اور اپنے جد کی طرح تمام چھوٹے بڑے بتوں کو نکال کر پھینک دیں گے۔
20 رمضان فتح مکہ ہے، 12,000 مسلمانوں میں صرف 2 مارے گئے، رسول کے کاندھے پہ سوار ہوئے، 20 رمضان تمام بتوں کو توڑ دیا اور آواز دیا میں اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں تو کہیے عرش کی بلندی کو چھو۔ عقید امیر المومنین کے انسانی عظمت کے بارے میں فرمایا، انسان دیکھ کسی غلام نہ بن جانا، اللہ نے تجھے آزاد بنایا ہے، جب مالک نے آزادی کا اختیار سے نوازا ہے تو اب کہاں کی عقل مندی ہے کہ اس کی آزادی کو غلامی میں تبدیل کر دیا جائے اور استفادہ نہ کیا جائے۔ گناہوں کے بارے میں فرمایا، انسان دیکھ تنہائی اور اندھیرے میں بھی گناہ کا ارادہ نہ کرنا، جو گواہ ہے وہی حاکم ہے اور اسے کسی گواہی کا انتظار نہیں ہے، تجھے اطمینان ہونا چاہیے کہ اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو گواہی کون دے گا؟ جرم کس طرح ثابت ہوگا؟ پروردگار کے کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت دیکھ بھی رہا ہے، فیصلہ بھی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو یہ نہیں حاصل ہے کہ وہ گواہی بھی بنے، گواہ بھی بنے، حاکم بھی بنے، لیکن اس کے لیے حاکمیت اس کا حق ہے، گواہی اس کی لامکانیت کا تقاضا ہے۔ مستقبل کی تیاری کے لیے امیر المومنین، یعنی یہ عقائد کی بات ہو رہی ہے، امیر المومنین کا عقیدہ اور منزل اور کمال اور رفعت کیا ہے۔ مستقبل کی تیاری کے بارے میں فرمایا کہ فرزندان آدم زاد راہ کا زیادہ انتظام کرنا، راستہ بہت لمبا ہے، کشتی نجات میں مسلسل نگاہ رکھنا، سمندر انتہائی گہرا ہے، عمل کو ہمیشہ خالص رکھنا، پرکھنے رہنا، بڑے دقیق نگاہ رکھتے ہیں۔ دنیا داری میں مبتلا ہونے والے کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے ہاتھ کی ملکیت سے زیادہ وعدے الہی پر اعتبار نہ ہو۔ خدا کا گواہ کہ انسان صرف اسی ایک نقطۂ زندگی اور راز حیات کو پہچان لے تو لاکھوں مصیبت سے نجات حاصل کر سکتا ہے، اس کمال ایمان کی منزل اور فائز ہو سکتا ہے جس کا فی الحال تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ صبح و شام روٹی اور روزی کے راہ میں دوڑ دھوپ اور اس نقطے سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ دولت پانے کے بعد غرور اسی حقیقت نہ پہچاننے کا اثر ہے، ورنہ انسان کو یہ خیال پیدا ہو جاتا جو ہاتھوں میں ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے عقائد امیر المومنین۔ اتنے سارے ثبوت ہونے کے باوجود بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ جو خود سب کچھ کا مالک تھا، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ علی ابن ابی طالب بھی پروردگار کی بارگاہ میں کس طرح حاضر و ناظر ہوتے ہیں۔ لیکن علی ابن ابی طالب کو اگر منوانا ہوتا کہ میں خدا ہوں تو بڑا آسان تھا، لیکن خدا کے سجدہ کر کے بستر پیغمبر پہ سو کے بتا دیا جو کسی کی عبادت کرتا وہ خدا نہیں ہوتا، جو سو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی زندگی سے امیر المومنین نے یہ عمل، یہ عقائد پیش کر کے بہت سی خطاؤں کی اور غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہا۔ اب معاشرہ اور سوسائٹی اس کی طرف اصلاح کی طرف آمادہ نہ ہو تو یہ اس کی کوتاہی اور اس کی غلطی ہے، ورنہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ہر منزل پر قوم کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح اور خود اپنی منزل کی اصلاح کی کہ علی کو پہچانو، ہر چیز کی اصلاح ہو جائے گی۔ علی کو اپنے مقام پہ جانو، علی کا رتبہ، علی کا مقام، علی کی رفعت، علی کی بلندی تمہارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، ورنہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، دار ہو جاتا ہے۔ لہذا آج امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں، خود مولا کائنات کا ایک خطبہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور جس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ اکثر لوگ یا بہت سے علماء نے محمد اور آل محمد کے فضائل اور اسرار کو چھپایا ہے۔ یہ خطا ہے، غلطی ہے۔ فضائل علی بن ابی طالب کو چھپایا جا رہا ہے، اپنے ہوں پرائے ہوں۔ یہاں تک ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے
ان کے فضائل اور اسرار کے اس لیے انکار کر دیا کہ انہیں تحقیق نہ سمجھتے تھے، اور اس طرح انہوں نے قیاس سے کام لیا، حالانکہ ان کے پاس مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے کہ تم ہمارے بارے میں خدا کا تصور نہ کرنا، ہمیں خدا نہ مانو، اس کے بعد ہماری فضیلت میں جو چاہے کہو، تم ہماری حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم خدا نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھ لو کہ ہم وہ نہیں ہیں، اس کے علاوہ سب کچھ ہیں، تو ہماری حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہمارے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا، ان افراد میں کوئی موجودگی میں ہمارے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم کوئی حد لگائیں؟ محمد اور آل محمد کی حد ایک خطا ہے، غلطی ہے، معرفت تک پہنچنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ افسوس، عقلیں ضائع، فکریں ختم، خالی ہو گئے دماغ، خشک ہو گئے، آنکھیں خیرہ ہو گئیں، یعنی لکھا جا رہا ہے نہ پڑھا جا رہا ہے فضائل علی ابن ابی طالب، کمال علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ ایک کثیر تعداد فضائل اور اسرار کو چھپا رہے ہیں۔ اسی طرح اہل عرفان حقائق اور ان کے درمیان میں شدت کی جنگ چل رہی ہے۔ معرفتی لوگ، عقیدتی لوگ، جنہوں نے فضائل اور اسرار کو چھپا لیا یا انکار کر دیا، حالانکہ انسان کو تو اتنا ہی حاصل ہے جتنا وہ کوشش کر سکتا ہے، اور جتنا وہ برداشت کر سکتا اتنا ہی ملا ہے، اس کے علاوہ وہ انسان کیا جانے۔ اس لیے تو ائمہ اطہار نے یہ حدیث کو پیش کیا کہ ہمارا امر دشوار تر ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، مگر نبی مرسل، ملک مقرب اور وہ مومن جس کا دل اللہ نے ایمان کے ساتھ امتحان لیا، وہ ہماری فضیلت کو سمجھ سکتا ہے، وہ ہمیں برداشت کر سکتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں تمہیں وہ حدیث بیان کر دوں جو میں نے ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو تم میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ گے اور کہو گے ابو الحسن علی نے جھوٹ بولا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر ابو ذر کو یہ پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں ہمارے بارے میں کیا ہے تو وہ سلمان کو قتل کر دے۔ مولا علی نے فرمایا دیکھیے کتنی خطائیں اپنی طرف سے ہوں، غیروں کی طرف سے ہوں، پڑھے لکھوں کی طرف سے ہوں، جاہلوں کی طرف سے ہوں، بڑی خطائیں، اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ اب یہ جرأت اور ہمت ہے کہ اس اصلاح کی طرف آمادہ ہوں۔ کوئی کسی کی ذات کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہے، نہ کوئی ذات جو ہے اس سے مراد ہے، بلکہ معاشرے کی غلطی ہے، لوگوں کی خطائیں، غلطیاں ہیں، اس سے دور ہونا چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یقیناً میں نے اپنے علمی جواہرات کو چھپاتا ہوں تاکہ وہ نہ دیکھ سکیں حق کو جہالت والا، کیونکہ وہ ہمارے پاس آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ اسی طرح آپ مقام محمدی سدرۃ المنتہا سے بلند نہ ہوتا تو جسم محمدی کبھی بھی وہاں نہ پہنچ سکتا۔ اگر نور محمدی تمام انوار سے بالا تر نہ ہوتا تو تمام عالم انوار کو کیسے طے کرتا اور بچشم بصری معائنہ کیسے کرتا۔ اگر مملوکت محمدی جمیع مملوکت مملکات سے غالب نہ ہوتا تو ان عوام ان کرامات سے نہ گزرتا۔ اگر ملکوت محمدی آب و آتش ہوا اور قاہر اور غالب نہ ہوتا بلکہ مرکز مملوک عنایت اور ہوتا تو ارواح نفوس میں کہاں ہوتا، اور عناصر کے اثر سے محفوظ نہیں رہتا۔ جب حضرت معراج پر تشریف لے گئے تو ندا آئی، آواز آئی، اے محمد پڑھو، تم نے اس مقام پر قدم رکھا، اے محمد بڑھو، تم اس جگہ پہ چل رہے ہو جہاں اس سے پہلے کوئی مقرب، ملک مقرب، نہ کوئی نبی مرسل چل سکا ہے۔ یقیناً آج کل علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں بہت خطائیں کی جا رہی ہیں۔ وہ زمانہ اور تھا جب ممبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں، آج فضیلت اور فضائل علی ابن ابی طالب اور ان کے گوشے کو چھوڑ کر بھی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج لوگ ممبر رسول پر بیٹھ کر محمد اور آل محمد کے فضائل کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
حالانکہ یہ وہ منبر جس پر رسول خدا تشریف لے گئے اور اپنی آل کے فضائل بیان کرتے تھے. اسی سلسلے میں حدیث رسول ہے، سعید ابن جبیر ابن عبداللہ ابن عباس نے یاد کیا، میرے بعد علی کا مخالف کافر ہے. یہ خطا، غلطی. میرے بعد علی کا مخالف کافر ہے، مشرک ہے، غدار ہے، اور میرے بعد علی کا محب سچا مومن ہے. علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. علی سے جنگ کرنے والا دین سے خارج ہے. علی کو رد کرنے والا باطل کی طرف فنا ہونے والا ہے. علی کی پیروی کرنے والا صالحین میں سے مل جانے والا ہے. کتنی غلطیاں اور کتنی اصلاح. علی کو مانتے جاؤ، سب کچھ ہوتا جائے. قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد اور آل محمد کی مودت کو اس لیے فرض کیا کیونکہ یہ ہستیاں ولایت کے ستارے اور ہدایت کے سورج ہیں، اور کبھی ملت اور کتاب و سنت سے نہیں ہے پھر بلکہ کتاب و سنت انہی کے ساتھ. ان کی مودت، ان کی قربت، ان کی محبت ضروری ہے، کیونکہ مودت تو راس الفرد ہے، بلکہ ممکن مکمل سنت اور فرد ہے. اب کون سا فریضہ ہے جو ان پر برتری کر سکتا ہے؟ یقیناً انسان اگر اس کی طرف متوجہ ہوتا اور ہر عالم میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف آمادہ ہوتا تو مسئلہ نہ ہوتا. یقیناً تمام حمد اس ذات واجب کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں ولایت علی کی معرفت عطا فرمائی، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جو لائق درود و سلام ہے. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بات دراصل یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت اور محبت کائنات کی اصل بھی ہے اور دین کی بھی اصل ہے. چونکہ مولا کائنات کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ نے مولا علی کو خالق ہی اپنی ولایت کے اظہار کے لیے کیا ہے، اپنے نظام کو پہنچانے کے لیے. حدیث قدسی میں ہے، امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی سند سے اسے نقل کیا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، کلام الہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس پر اللہ نے معجزے کے دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. حدیث قدسی اس میں بیان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. میں نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری مخلوق کو خلق کیا، ان میں سے اپنے انبیاء کو منتخب کیا، ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل، حبیب، دوست بنایا، اور ان کے لیے حضرت علی اور ان کا وسیع اور وزیر، آپ کے بعد ان کی طرف میری مخلوق تک پہنچانے والا بنایا، اپنے بندوں میں ان پر غالب بنایا، نائب بنایا، تاکہ ان کے لیے میری کتاب اور حقائق بیان کر سکیں، میرے حکم کے مطابق عمل کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں. میں نے ان کو گمراہی سے بچنے کے علم ہدایت عطا فرمائی، ان کو اپنا وہ دروازہ قرار دیا جس سے محمد تک رسائی ہو سکے، ان کو اپنے گھر قرار دیا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے جہنم سے محفوظ رہ گیا، اور ان کو اپنا محکم قلعہ قرار دیا ہے، جو ان میں پناہ لے لے تو علی اسے دنیا اور آخرت کی مکروہات سے بچا لیتا ہے. اس کو اپنا وجہ بنایا گیا، چہرہ بنایا، جو اس کی طرف متوجہ ہو جائے میں کبھی اس سے اپنی توجہ نہیں ہٹاتا ہوں. آسمانوں اور زمینوں کے مخلوق پر ان کو اپنی حجت قرار دیتا ہوں. میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ میرے رسول کی نبوت اور رسالت کے ساتھ میرے علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے. بظاہر میں مجلس پڑھتا، دو چار باتیں بیان کر دیتا، یہ اتنی حدیث، اتنے واقعات، اتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ باتیں تو یاد رہیں گی جو سال ہر سال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہمیں کرتی رہے گی. اللہ اکبر. علی میری مخلوق، میرے کشادہ ہاتھ، علی میرے وہ نعمت ہے جو اپنے بندوں میں جس بندے سے بھی محبت کرتا ہوں اسے علی کی نعمت سے نواز دیتا ہوں. لہذا
مجھے جس بندے سے محبت ہوتی ہے اسے میں علی کی ولایت اور معرفت کی دولت عطا کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بندہ علی سے محبت کرے گا میں اسے نار جہنم سے نجات دے دوں گا اور داخل جنت کر دوں گا۔ جو بندہ علی سے دشمنی کرے گا میں بھی اس سے دشمنی کروں گا اور اسے واصل جہنم کر دوں گا، اور یہ بہت بری جگہ ہے، بادگشت ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث قدسی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو علامہ شیخ حر عاملی نے لکھا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت سے، مولا کائنات علی سے محبت کرنے والوں میں سرشار ایک عظیم ترین، جنہوں نے مولا علی سے محبت، عقیدت اور حقیقت اور ولایت کی معرفت لوگوں تک پہنچانے کا عزم و جرأت کر لیا ہے، اور یقیناً علی نبع العظیم ہے، عظیم خبر دینے والے علی ہیں۔ چلیے، قرآن بھی آسمان سے آیا، لوح محفوظ پہ بھی آسمان پہ ہے، اللہ کے خزانے میں ہے۔ شب معراج اللہ کا کلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب میں اپنے رب کے پاس معراج پر گیا تو اس نے حجاب کے پیچھے سے مجھے وحی کی، جو بھی میں آپ کی خدمت میں وہ خطبہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ انسان کی زندگی میں وہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اس میں ساری کائنات کے میٹر موجود ہیں، جو خطائیں، نسیان، اپنے پرائے لوگ، علی کے چاہنے والے، علی کی منزل کو گھٹانے والے، سب سن لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حجاب کے پیچھے سے وحی کی، جو بھی کی کلام بھی کیا، اور اس کلام میں یہ بھی فرمایا کہ محمد اور علی، اول علی، آخر علی، ظاہر علی، باطن علی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ میں نے پوچھا، یا اللہ، ایسا تو تیرے لیے نہیں ہے کہ تو اول و آخر ہے؟ اس نے فرمایا، اے محمد، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں عالم الغیب و شہادت الرحمن الرحیم ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ملک القدوس، سلام، مؤمن، محیم، عزیز، جبار، متکبر ہوں، مشرکوں کے شرک سے بلند ہوں، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں خالق باری اور مصور ہوں، اسماء ہستی میں میرے لیے ہے، آسمان و زمین جو کچھ ہے وہ میرے لیے ہے، میری ہی تسبیح ہے، میں عزیز الحکیم ہوں۔ یا محمد، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اول بھی ہوں جس سے قبل کوئی نہیں ہے، میں آخر ہوں جس کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، میں ظاہر ہوں اور میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، میں باطن ہوں، میرے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ یا محمد، علی اول ہیں ائمہ میں، اس کے بارے میں سب سے پہلے میثاق لیا گیا ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے میثاق لیا گیا ائمہ معصومین میں سے۔ اے محمد، علی آخر ہیں ائمہ میں، سب سے آخر ان کی روح پلٹے گی، وہ دابت العرض ہیں جو ان سے کلام کرے گا۔ اے محمد، علی ظاہر ہیں، جو کچھ بھی میں نے ان پر وحی کی ہے ان پر ظاہر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی۔ یا محمد، علی باطن ہے، میرے رازوں کا امین ہے، جو راز ان کے پاس ہے۔ اللہ اکبر، میرے اور تیرے درمیان کوئی راز ایسا نہیں ہے جو ان سے چھپا ہوا ہے۔ اے محمد، جو کچھ حلال و حرام خلق کیا ہے علی کا اس کو علم ہے۔ بصائر الدرجات، جلد نمبر 2۔ فضائل علی بدامان رسول، یہ تو اللہ کی زبان سے تھے، اب رسول کی زبان سے کچھ جملے سن لیں، اور پھر فضائل علی خود علی کی زبان سے ہم لوگ 2 جملے سنیں گے، اور یقیناً متوجہ ہوں گے، علی کے نام آئے تو شاد ہو، خرم ہو، علی شناسی کے انداز پیدا ہو، اور مولا کائنات نے خود فرمایا، تم ہم جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے، بس ہماری مدد کرو تقوی کے ذریعے، کوشش کے ذریعے۔ مجاہد ابن
عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام درخت قلم بنا دیے جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور جنات اور انسان لکھنے بن جائیں، تب بھی وہ علی کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ جس شخص نے علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا بھی اقرار کر لیا، ذکر کیا، جس نے علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو تحریر کیا، تو جب تک اس کتاب کا نشان باقی ہے، اگر ایک فضیلت کو بھی دیکھا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور فرشتگان خدا اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، اس شخص کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جو علی سے محبت اور اس کے دشمنوں سے بیداری نہیں کرتا۔ ابن عباس نے فرمایا علی کے فضائل 30,000 ہوں گے۔ پھر حضرت حسین ابن علی نے فرمایا اگر میں وہ تمام فضائل بیان کر دوں جو علی ابن ابی طالب کے متعلق خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، تو وہ جس زمین پر قدم رکھے گا تو لوگ اس خطے زمین کو مٹی کے تاج سے اور آب تک لے جائیں گے، اس کی زمین اکھاڑ کے لے کے جائیں گے۔ صرف علی کے فضائل سننے والے کا یہ درجہ ہے۔ پھر فرمایا اگر آدم کے کمال علم، نوح کا کمال فہم اور یحییٰ کا کمال فہم میں، زکریا کا کمال زہد میں، موسیٰ ابن عمران کا کمال ہیبت میں، سہولت کے حالت میں دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ آیت تطہیر میرے گھر میں نازل ہوئی اور اس وقت رسول خدا نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا اور فرمایا میرے اہل بیت ہیں۔ اسی طرح بہت سے فضائل، بے انتہا فضیلت۔ رسول خدا نے فرمایا ہم نے رسول کی بیعت 3 موارد پہ کیا ہے۔ علی حمدان نے مودت القربہ میں یہ روایت نقلی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ پاک رسول نے فرمایا علی سے حیا کرو کیونکہ خدا ان سے حیا کرتا ہے، علی کو دوست رکھو کیونکہ خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔ اب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور تمسک کیا ہے، محبت کیا ہے، مودت کیا ہے، اور یہ سارا کرشمہ پیغمبر اسلام نے اس ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ علی کی محبت ایک قلعہ ہے، ہدایت تلاش کرنے والوں کی آنکھیں کا نور ہے، گناہوں سے محفوظ رکھنے والوں رکھتے ہوئے جو ان کی طرف التجا کرتا ہے ان کے لیے نجات ہے، جو ان کے سائے میں پناہ لیتا ہے وہ سرفراز ہوتا ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے بخش دیا جاتا ہے، ہلاک ہوتا ہے وہ جو ان سے دشمنی کرے، ان سے تمسک رکھتا ہے وہ جو اپنا مقصد پاتا ہے، ان سے علیحدگی اختیار کرتا ہے وہ جو دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جو ان کے پاس آتا ہے ان کے لیے نجات ہے، اور جس نے ان کے حق سے انکار کیا گمراہ ہو گیا۔ اور یہ باب امن ہے ان کے لیے جو ان میں داخل ہو گیا، ان کے لیے حجت خدا ہے، یہ لوگوں کے خدا کی طرف بلانے والا، یہ خدا کے حکم سے کام کرنے والے، اس کی آیات سے ہدایت کرنے والے، ان کے درمیان رسالت نازل ہوئی، ان کے اوپر ملائکہ رحمت نازل ہوئے، ان کی طرف روح الامین نازل ہوئے، فضل و برکت لائے، اور وہ جن چیزوں تک پہنچائے تو عالمین میں سے کسی تک نہیں پہنچی۔ خدا تعالیٰ کو شکر ہے کہ آپ کے پاس وہ شے ہے جس کے لوگ خواہش رکھتے ہیں اور جس کے محتاج ہیں، یہ دین کی ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ تاریکی سے بچانے والے ہیں۔ جب دنیا میں تاریکی چھا جائے گی یہ مبارک درخت ہے، محبت ہے، طیب شاخیں ہیں، یہ معدن علم ہے، اہل رحمت ہیں جن سے خدا تعالیٰ نے رزق دور رکھا ہے، پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ اب بڑے توجہ کے ساتھ میں کتاب کا بھی نام بتا دوں، راوی کا نام بھی بتا دوں، حوالہ بتا دوں۔ اچھا ان سب چیزوں کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جسے نہیں کیوں ماننا ہے نہیں ماننا۔ خطبہ مولا کائنات کا مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ مشہور ہے۔ یہ خطبہ شیخ سلیمان بلخی مفتی اعظم قسطنطنیہ نے ینابع المودہ میں، علامہ کمال الدین ابو سالم محمد طلحہ قرشی نے کتاب دار المنظم میں، اور سید شہاب الدین نے بھی توضیح الدلائل میں بھی نقل کیا ہے۔ ہم یناب المودہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو علماء کے نزدیک اسناد اور صحیحہ کے ذریعے ثابت ہے۔
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کوفے کے منبر پہ ہیں اور خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و ثنا کے واسطے اس خدا کے بزرگ اور برتر جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان کو پہاڑوں سے مضبوط کیا، چشمے جاری کیے، ہوائیں چلائی، آندھیوں کو اپنے حکم پہ رکھا، جس نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا، افلاک کو ایک قرینے نظام کے ساتھ چلایا، جس نے سورج بنایا، چاند ستارے سیاروں کے لیے منازل مقرر کیا، بادلوں کو پیدا کر کے اپنے زیر حکم رکھا، کالی راتوں کو لانے والا، پھر ان کو منور کرنے والا، ان کے جسم کو پیدا کرنے والا، ان کو مقرر کرنے والا، زمانوں میں قائم رہنے والا، امور لانے والا، جانداروں کو رزق کا ضامن، ان کا تدبیر کرنے والا، مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا۔ میں اس کی نعمتوں اور ان کی افراد کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان مہربانیاں اور اس کے تواتر پر اس کی حمد کرتا ہوں۔ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ صرف وہی ایک خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ علی بول رہے ہیں۔ یہ ایسی شہادت ہے، ایسی گواہی ہے جو اس کے کہنے والے کو سلامتی کی طرف لے جاتی ہے اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے فخر ہے، اور ایسا رسول جس نے اپنی دعوت کو غالب رکھا، پھیلایا، اپنی اس امت کو پہنچوایا جو بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بس انہوں نے اپنی نصیحت میں مبالغہ کیا، نور کے جھنڈے بلند کیے اور ہدایت کے لیے منبر سجائے، قرآن کے معجزے سے شیطان کی دعوت کو محو کر دیا، عرب کی گمراہوں اور کافروں کو نیست و نابود کر دیا، یہاں تک کہ ان کی دعوت حق سے شریعت مطہرہ جاری ہو گئی۔ اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ لوگوں کی خواہشیں مختلف ہوں گی، دعوے جاری ہوں گے۔ زمین کو زلزلہ آیا، لوگوں نے قرض ضائع ہو گئے، امانت رائے گاہ ہو جائے گی، خیانت ظاہر ہوگی، جھوٹے مدعی کھڑے ہو جائیں گے، اشقیاء آ گئے، کمینے آگے بڑھ گئے، نیک لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ لوگوں نے قرآن کو ساتھ دھوکہ کیا، لیکن اس کی غلط تعویل کی، اب اسرار ضائع ہو رہے ہیں، آزاد آدمیوں کی عزت اور ناموس برباد ہو رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ خراساں اور خراب ہونے والا ہے، پس قلعہ گرائے چاہیے، عراق میں خون کی نہریں بہیں گی۔ افسوس افسوس، پھر آپ نے دائیں بائیں نظر کی اور ایک گہری سانس لی۔ یہ تو آنے والے زمانے کے سلسلے میں علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں۔ ٹھنڈی سانس لی۔ پھر اس وقت سوید ابن نوافل کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے علی، اے امیر المؤمنین، یہ واقعات آپ نے کیوں کر معلوم کیے؟ کیسے آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ وہاں موجود تھے؟ اس وقت حضرت علی نے غیب سے اس کی طرف نظر کیا تو دیکھا وہ رونے والی روئی کی طرح، مجھے جانتا، تجھے رونے والیاں روئیں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ علی نے آواز دیا، تم پر لوگ روئیں، تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ سن میں کون ہوں۔ اب ہر آدمی سن لے کہ علی کون ہے۔ علی خود اپنی زبان سے، جو علی خود اپنی زبان سے قصیدہ پڑھے۔ اللہ اکبر! آج نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے؟ مسجد کوفہ کا خطبہ ہے۔ اللہ اکبر! جب سوید بن نوفل نے کہا کہ آپ کو یہ سارے واقعات کیسے معلوم، ساری چیزیں کیسے معلوم ہیں، خدا کے بارے میں، زمین کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کائنات کے خلقت کے بارے میں سب کچھ آپ بتا رہے ہیں، کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ مولانا غضب کی نگاہ، غیظ کی نگاہ سے دیکھا اور آواز دیا، رونے والیاں تم پر روئیں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ میں ایک بھید ہوں، ایک راز ہوں، میں ایک نور کا درخت ہوں، آسمانوں کا رہبر ہوں، میں اوپر چلنے والوں اور تیرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں جبریل کا دوست، میکائیل کا ہم نشین ہوں، میں آسمانوں سے اس طرح مانوس ہوں جس طرح سمندر، آگ سے اس طرح مانوس ہوتا ہوں جیسے لوگ پانی سے،
میں محافظ اللہ ہوں، اندھیری راتوں میں قطب ہوں، میں ہی بیت المعمور ہوں، میں ہی بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں ہی نہایت سخت تاریخ راتوں کا نور ہوں، میں پستیوں کا آسمان ہوں، تاریکیوں کے روشن کرنے والا ہوں، پستیوں کو ابھارنے والا ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں خلائق کا رہنما ہوں، ان کو راہ راست پہ چلانے والا ہوں، مستحبات اور مستحب چیزوں کا متشابہات کی صحیح تعویل کرنے والا ہوں، میں انجیل کی صحیح تفسیر کرنے والا ہوں، میں آل عبا میں سے ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، جمع اور کامل کرنے والا ہوں، میں رجال العراف ہوں، اس کا قرآن نے ذکر کیا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، میں سر ابراہیم ہوں، میں ہی وہ اژدہا ہوں جس سے موسیٰ نے اپنے حریفوں پہ فتح پائی، میں اولیاء کا ولی ہوں، میں انبیاء کے علوم کا وارث ہوں، زبور کا دریا ہوں، حجاب الغفور ہوں، یعنی منتخب کردہ خدا ہوں، میں انجیل کا ایلیاء ہوں، یعنی اللہ نے مجھے مربی بنا کر بھیجا ہے، میں منتخب کردہ مربی ہوں، میں انجیل کا ایلیاء ہوں، میں شدید القوا ہوں، میں لواء الحمد کا اہل ہوں، میں محشر میں جمع ہونے والوں کا امام ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں قسیم النار والجنہ ہوں، میں دین کا سردار ہوں، متقیوں کا امام ہوں، رسول خدا کا وارث ہوں، کافروں کے بیخ اور بن اکھاڑنے والا، ان کی اکڑ کو ختم کرنے والا ہوں، میں نیک اماموں کا باپ ہوں، میں در خیبر اکھاڑنے والا ہوں، میں جنگ احزاب میں کافروں کے گروہوں کو منتشر کرنے والا ہوں، میں قیمتی جوہر ہوں، میں باب مدینۃ العلم نبی ہوں، میں اصول دین کا تفسیر کرنے والا ہوں، میں مشکلات کو حل کرنے والا ہوں، میں نون والقلم ہوں، میں تاریکیوں کو روشن کرنے والا ہوں، میں سوال متا ہوں، میں ممدود حل عطا ہوں، میں ہی وہ نبع العظیم ہوں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، میں ہی صراط مستقیم ہوں، میں ہی صدف حقیقت کا موتی ہوں، میں ہی کوہ متانت ہوں، میں حروف کا بید اور راز ہوں، میں مکانوں کا نور، جبل راسخ ہوں، میں امور غیب کا مفتاح ہوں، چابی ہوں، کنجی ہوں، میں دلوں کو روشن کرنے والا ہوں، میں ارواح کا نور ہوں، میں بہادر کرار ہوں، میں دوستوں کی نصرت کرنے والا ہوں، میں سیف مسلول ہوں، میں شہید مقبول ہوں، میں جامع القرآن ہوں، میں قرآن کی تفسیر ہوں، میں رسول خدا کا ہم نفس ہوں، میں شوہر بطول ہوں، میں اسلام کا عمود ہوں، میں بتوں کو توڑنے والا ہوں، میں اذن و دائیوں کے مقصد ہوں، میں جنوں کا قاتل ہوں، قرآن کا شریف صالح المومن ہوں، میں فلاح پانے والا امام ہوں، میں جوان مردوں کا سالار ہوں، میں نبوت کے اسرار کا خزانہ ہوں، میں ازموں سابقہ گزشتہ واقعات کا جاننے والا ہوں، میں آخر کی امت کے واقعات سے واقف ہوں، میں قطب الاقطاب ہوں، میں دوستوں کا مددگار ہوں، میں مہدی زماں ہوں، عیسی زماں ہوں، بخدا وجہ اللہ میں ہوں، واللہ شیر خدا میں ہوں، اللہ اکبر، عرب کا سردار میں ہوں، مصیبتوں کو دور کرنے والا میں ہوں، میں وہ ہوں جس کے حق میں لا فتح الا علی کہا گیا، میری شان میں رسول خدا نے انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کہا، میں شیر غالب علی ابن ابی طالب ہوں۔ راوی کہتا ہے وہ شخص جس نے اعتراض کیا تھا ایک چیخ مار کے گر پڑا اور مر گیا، پھر حضرت امیر المؤمنین اپنے کلام سابقہ کو جاری رکھے، فرمایا ساری تعریف مر گئے تو مر جاؤ۔ علی کے فضائل سن کر کتنے لوگ مرتے، مر گیا گر گیا، لیکن علی نے اپنی فضیلت چھوڑی نہیں، علی کے فضائل کبھی ختم نہیں ہونے والے، کتنے روکے جائیں، کتنے ٹوکے جائیں، کتنے اس کے مقابل میں لائے جائیں، لیکن ختم ہونے والے نہیں۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی فضیلت، اپنے قصیدے، اپنے فضائل جاری رکھے، فرمایا ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے روحوں کو پیدا کیا، امتوں کو قائم کیا، صلوات ہے اس اسم اعظم نور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ پھر فرمایا پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے
کہ تم مجھ کو نہ پاؤ. میں زمین کے راستوں کی نسبت آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. میرے اندر علوم کے بے شمار خزانے اور ذخیرے موجود ہیں، موجیں مار رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء اور حکماء آپ کی طرف بڑھے اور اولیاء اور اصفیاء آپ کے قدم چومنے لگے. اس میں اعظم کی قسم. اللہ اکبر. دلا کر عرض کیا آپ اپنا کلام پورا کریں، علی اپنی بات پوری کریں. پر آپ نے فرمایا جب یہ حال ہو جائے تو علم محمدیہ کا اٹھا لینے والا ظاہر ہوگا اور دولت سنت احمدیہ کا قائم کرنے والا ظاہر ہوگا، جو زمین کو سنبھالے گا، سنت فرض کو زندہ رکھے گا. پھر فرمایا اے وہ شخص جو میری شان سے واقف نہیں ہے، میرے حال سے غافل ہے، معلوم کر اور جان لے کہ میرے قلب، میرے دل میں اسرار و عجائب کے آثار بے شمار موزن ہیں اور خزانے ہیں. جس نے پردوں کو چاک کیا، عجیب باتوں کو ظاہر کیا، غیب کے خزانے کو کھول دیا. اللہ اکبر. خزانے کو کھول دیا، دل کے اسرار کی باریکیاں ظاہر کر دی. میں نے لطائف اور معارف جمع کیے ہیں، رموز بے شمار میرے پاس ہیں. بس خوشی ہے اس لیے کہ جو اس کلام کے حبل المتین سے تمسک رکھتا ہے اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ وہ واقف ہو جاتا ہے کہ کتاب المستور کے معنی ہیں داخل ہو جانا. بیت المعمور میں آپ نے اپنے اشعار پڑھے. میں نے علم الاولین جمع کر لیے ہیں، علوم الآخرین کا ضامن ہوں. میرے پاس حادثے اور قدیم کے رموز، تمام واقعات گزر گئے جو آنے والے ہیں، سب کے رموز اور اسرار موجود ہیں. میں ہر ایک قوی کے اوپر قوی ہوں، تر ہوں اور ایسا علیم ہوں جس نے تمام عالموں کے اوپر احاطہ کر لیا ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی کروں کہ 70 اونٹ کے بوجھ کتابوں سے لد جائیں. پھر آپ نے فرمایا قاف اور نون والقلم قرآن مجید کلمات فضیلت اسرار ہیں، عبارت ہیں، بڑے عظیم آثار ہیں، چشمے ہیں، دلوں کے اسرار کے چراغ ہیں، غیب کے بھیدوں کے رازوں کے چراغ ہیں، مثل چمکدار ستارے ہیں. یہ عقلوں کی آخری حد ہے، علوم حکمت کے آغاز ہیں. کتاب کھولتا ہوں اور یہ جواب پاتا ہوں اے ابو عبد العباس یعنی علی ابن ابی طالب، تم امام الناس ہو، پاک و پاکیزہ ہے. وہ زمین اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے اور ملکوں کو ان کے گھروں تک دیکھتا ہے، اور یہ بڑے عزیز و حکیم کے مقرر تقدیر بنانے والے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قصیدہ تھا جسے ہم کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور ایک مختصر خطبہ دے کر 5-7 منٹ مصائب. ایک امیر المومنین کا خطبہ ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں جلد اول نمبر صفحہ 208 میں سید شہاب الدین نے توضیح الدلائل میں کئی خطبے لکھے. ان میں سے ایک خطبہ یہ ہے، میں نون والقلم ہوں، میں نور ہوں، تاریکیوں کو روشن کرنے والا ہوں. میں ہی صراط مستقیم ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں، میں ہی علم کا مقصد ہوں، علم کا معدن ہوں، میں نبائل عظیم ہوں، میں پیچھے اور اگلے علوم کا وارث ہوں. میں ستاروں کو جاننے والا ہوں، ہلانے والا ہوں، چمکنے بنانے والا ہوں. میں اسلام کا ستون ہوں، بتوں کو توڑنے والا ہوں. میں شیر زرغام ہوں، میں اہل علم و غم کا مونس ہوں. مجھ کو ہر ایک فخر زیب دیتا ہے. میں صدیق اکبر ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں صاحب علم لوا ہوں، میں امور خفی کا قرار دینے والا ہوں، میں آیات الہی کا مجمع ہوں، میں پریشانیوں کو جمع کرنے والا ہوں، میں غموں کو دور کرنے والا ہوں، میں کلمات الہی کا محافظ ہوں. مردے مجھے پکارتے ہیں، میں مشکلوں کا حل کرنے والا ہوں، میں شبہات کو دور کرنے والا ہوں، میں جنگوں کو فتح کرنے والا ہوں، میں صاحب معجزات ہوں، نہایت طویل حبل المتین ہوں، میں فضائل کا مصدر ہوں، میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں ایمان کی تشریح کرنے والا ہوں، اور میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں ایمان کی تشریح کرنے والا ہوں، میں قسیم النار والجنہ ہوں، میں
ازدہے کو چیننے والا ہوں، ازدہے سے بات کرنے والا ہوں، میں بتوں کو توڑنے والا ہوں، میں تمام دین کی حقیقت جاننے والا ہوں، میں فیض کے چشمے سے واقف ہوں، ایک عظیم چشمہ ہے، میں سرداروں کے سردار ہوں، میں شجاع لوگوں کو پست کرنے والا ہوں، میں شہ سوار میدان شجاعت ہوں، میں سوار متا ہوں، میں حلاتا کا مقصود اور مدعا ہوں، میں شدید القوا ہوں، حامل اللواء الحمد ہوں، میں تکلیفوں کا دور کرنے والا ہوں، میں موج شے کے انتہا ہوں، مجھ سے دنیا کی حفاظت ہے، میں جنگ کا تیز کرنے والا ہوں، میں باغیوں کو قتل کرنے والا ہوں، مجھے علم لدنی عطا کیا گیا، میں خدا تعالیٰ کا منتخب بندہ ہوں، میں جھگڑے کو طے کرتا ہوں، صلح کراتا ہوں۔ علی کی زندگی خود اصلاح ہے۔ آؤ اپنی خطاؤں کو چھوڑ دو، علی کے در پہ آ جاؤ۔ میرا موضوع ہے خطاؤں اور ان کی غلطیاں اور ان کی اصلاح۔ اللہ اکبر۔ میں وصیتوں کے مقام اور ودیت ہوں، میں معدن الانصار ہوں، میں پرہیزگاری اور عصمت مخزن ہوں اور محض ہوں، میں ہی وہ رجال العارفین ہوں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، میں ہی امام المتقین ہوں، میں معارف و علوم مخزن ہوں، جنات کو قتل کرنے والا ہوں، میں سردار دین ہوں، میں وہ صالح مومنین ہوں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، میں صدیقوں کا صدیق ہوں، سردار ہوں، حبل المتین ہوں، میں دین کا عظیم ترین سردار ہوں، میں مومن کا صحیفہ ہوں، میں امام الامین ہوں، میں مضبوط جوشن ہوں۔ جوشن کبیر پڑھتے ہو نا، سب سے بڑا جوشن علی ابن ابی طالب۔ ان کی محبت آ جائے تو یہ ذرا بن جاتی ہے تمام خرابیاں اور گناہوں سے۔ ان کا نام بابرکت، عظیم، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائے، یا مرتضی علی، کہیں پڑ جاؤ، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی دعا، کوئی بھی مدعا، لیکن انسان اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں 2 تلواریں چلانے والا ہوں، میں 2 نیزوں سے جنگ کرنے والا ہوں، فاتح بدر حنین میں ہوں، میں ہی نفس رسول ہوں، میں ہی شہر بطول ہوں، میں خدا کی کھینچی ہوئی تلوار ہوں، میں بیماروں کے لیے شفا ہوں، میں مسئلوں کو حل کرنے والا ہوں، میں ایک وسیلہ ہوں، میں دروازے کو کھاڑنے والا ہوں، میں کفار کے گروہوں کو بھگانے والا ہوں، میں عرب کا سردار ہوں، میں مصائب و رنج کو دور کرنے والا ہوں، میں پیاسوں کو پلانے والا ہوں، میں فرش رسول پر سونے والا ہوں، میں نہایت قیمتی جوہر ہوں، میں باب علم مدینۃ العلم ہوں، میں کلمہ حکمت ہوں، میں شریعت کا مقرر کرنے والا ہوں، میں امانتوں کا محافظ ہوں، میں کفر کا بیج حقیقت توڑ دینے والا، اکھاڑ دینے والا ہوں، میں اماموں کا باپ ہوں، میں شرافت اور بزرگوں کا شجر ہوں، عظیم ہوں، میں فضیلتوں کا معدن ہوں، میں رسالت کا جانشین ہوں، میں شجاعت کا منبع ہوں، میں رسالت مختار کا وارث ہوں، میں طاہر و مطہر ہوں، میں نور کا چراغ ہوں، میں تمام کاموں کا خلاصہ ہوں، میں نور اصلی کا چمکدار ہوں، چمک ہوں، میں صاحب بصیرت کا عظیم ہوں، میں علوم کا خزانہ ہوں، میں نبی نوع انسان کے لیے بشارت ہوں، میں مقرر کیا ہوا شفیع محشر ہوں، میں بشیر و نذیر ابن عم ہوں، میں سخاوت کا سرچشمہ ہوں، میں جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہوں، میں بذت البلد ہوں، میں جہاد کی تلوار ہوں، میں شیر خدا ہوں، میں مشہود کا گواہ ہوں، اور میں ہی عہد ہوں، اور میں ہی بخشش کرنے والا ہوں، اور خرابیوں کو دور کرنے والا میں ہوں، اور سر اسرار میں ہوں، میں سختیوں اور تنگیوں میں لوگوں کی فریاد سننے والا ہوں، میں جنب اللہ بھی ہوں، وجہ اللہ بھی ہوں، لسان اللہ بھی ہوں۔ ہاں، اللہ نے علی ابن ابی طالب کی فضیلت اور حقیقت یقیناً عظیم ترین ہے، اور اس کے بعد بھی کئی خطبے ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کی تشریح کی ہے، جیسے انشاءاللہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولا کائنات کی فضیلت جس نے بھی چھپائی، جس طریقے سے بھی چھپائی، دیکھیے فضیلتیں تو سب ہم تک آئی نہیں، کبھی اللہ نے چھپایا، کبھی رسول نے چھپایا، کبھی خود علی ابن ابی طالب نے چھپایا، کہ کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے۔ ہاں میرے عزیزو، علی کے اتنے فضائل، اس کے بعد بھی کہا گیا کہ علی کو ان کی عدالت نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنے عادل امام تھے، ان کی عدالت کی بنیاد پر امیر المومنین کو قتل کر دیا۔
اللہ اکبر. خدا آپ نے اپنی شہادت کی تاریخ بتائی، شہادت کی اطلاع دی ہے. عزیزو، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں، علی موت سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. حضرت علی ابن ابی طالب کا خطبہ جو آپ نے آزاد پاؤں، کھلے ہاتھوں اور تندرست جسم کے ساتھ منبر کوفہ پہ دیا، اور ہر طرف جانثار ساتھی چاہنے والے بیٹھے ہیں. اگر کوئی دشمن ہوتا تو اظہار عداوت کر نہیں سکتا تھا، لیکن عزادارو ایک اور خطبہ ہے جو علی ابن الحسین نے بالا بک کے بازار میں دیا تھا، لیکن ان دونوں خطبوں میں بڑا فرق ہے. ایک خطبہ دادا نے دیا، دوسرا خطبہ پوتے نے دیا. دادا نے جو خطبہ دیا تھا آزاد تھے، پوتے نے جو خطبہ دیا پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں توق، بیویاں ساتھ میں، پھپھیاں ساتھ میں، بے کجاوا اونٹ، اور اتنے مصائب اور آلام برداشت کر کے آئے ہیں. دادا نے منبر کوفہ پہ خطبہ دیا، پوتے نے بالا بک کے تنگ بازار میں خطبہ دیا. دادا کو استقبال کرنے والے دوست موجود تھے، پوتے کا استقبال کرنے والے اسی مظلومیت پہ خوش ہونے والے. دادا تنہا تھے، پوتا کے ساتھ مائیں، بہنیں، پھپھیاں اور دیگر مستورات پابند رسن تھیں. دادا کے گرد جمع ہونے والے محب اور ساتھی تھے، پوتے کے گرد جمع ہونے والے تماشائی تھے. دادا تندرست تھے، پوتا بیمار تھا، کمزور تھا. آزادارو، دادا نے اپنی شہادت کی خبر شہادت سنائی، پوتے نے اپنے باپ اور بھائی اور چچا اور انصار کی عبرتناک اور چشمدیز شہادت کی خبر سنائی. دادا کی خبر شہادت سننے والے رو رہے تھے، اور پوتے کی زبان سے اپنے آئندہ کی خبر شہادت سننے والے تالیاں بجا رہے تھے. جب آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ بالا بک سے ایک منزل کے فاصلے پر پہنچا ہے تو سالار لشکر نے بالا بک کے یزید حکمرانوں کو پیغام بھیجا، ہمارے ساتھی باغیوں کے سر اور ان کے ستم رسیدہ مستورات، اور ہم نے اپنے فتح کا جشن منا لیا. شہر کو سجاؤ، عید جیسے لباس پہنو، خوشیوں کا اہتمام کرو، ہمارے استقبال کو آؤ. اللہ اکبر. جو ہی یزید کے حکمرانوں نے یہ پیغام سنا اور انہوں نے منادی دے دی، بازار سج گئے، گلیاں آراستہ ہو گئیں، دروازے بنائے گئے، جشن کا اہتمام کیا گیا. بچے، جوانے اور بوڑھے عورتوں کے گروہ در گروہ جمع ہوتے گئے. ہاں آزادارو، ڈھول بجاتے، خوشی کے گیت گاتے، ناچتے، تالیاں بجاتے ہوئے اور 5 میل تک استقبال کو آئے. جب دیکھا نبی زادیاں بے پالان اونٹوں پر رسن بستہ بالوں سے پردہ کیے ہوئے ہیں، نیزوں پہ سر ہے، ایک سر تلاوت قرآن کر رہا ہے. بنت زہرا نے اس عید کا سما دیکھ کر بالا بک اور اہلیان بالا بک سے نفرین کی، بد دعا کی. علی ابن ابی طالب علی ابن الحسین زخمی دل پہ آ رہے تھے. اللہ اکبر. بسا اوقات بہت سے چیزیں بیان کی گئی ہے. ہاں آزادارو، جناب زینب ام کلثوم کے ہاں افطار کیا علی ابن ابی طالب نے. بیوی فرماتی ہیں 18 رمضان کے افطار میرے ہاں تھی، اور افطار کرنے کے بعد ہاں آزادارو، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں، علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، مولا جیسے آج رات علی ابن ابی طالب کے لیے ویسے ہاں آزادارو ایک رات آئی ہے. علی ابن ابی طالب بار بار بے چین، پریشان، اور کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کبھی گھر کے اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی لقائک. فرمایا واپس مصلی عبادت پہ جاتے ہیں. مومنوں، ایسا معلوم ہوتا جیسے آج کی رات حضرت علی کی ویسے ہی رات ہے جیسے مولا امام حسین کے لیے سب آسور تھی. ارے خیم ہے شبیر اصحاب شبر میں تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل جاری تھی، آوازیں بلند تھی.
خیام مستور میں مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں صدائے تعقیب پڑھ رہی تھیں. ہاں عزادار والا تش کی آوازیں بلند تھی. حضرت علی کوفے میں بحیثیت حکمران رہتے تھے، جبکہ جناب امام حسین کربلا میں لشکر یزید سے گھرے ہوئے تھے. علی نے خوف جنگ نہیں کیا، علی کو خوف جنگ نہ تھا، لیکن امام حسین پہ ہزاروں تلوار لٹکی ہوئی تھی. عزادارو عالم کیا ہے، عالم کیا ہے. امام حسین کے چاہنے والوں، 19 ماہ رمضان کی رات ڈھلی، آپ مصلی عبادت پہ بیٹھے، مصروف تعقیبات کیے. مصلی عبادت پہ آنکھ لگ گئی، چند منٹ کے بعد گھبرا کر آنکھ کھلی، بے ساختہ آنسو نکل پڑے. اپنی اولاد میں سے ایک کو نہ پایا. جب سب جمع ہو گئے، سب کو بلایا اور بہتی آنکھوں سے فرمایا، یا اولادی واہل بیتی فی ہاد الایام تفقدونی، اے میرے اہل بیت، اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، انہی دنوں میں تم مجھ سے جدا ہو جاؤ گے. میں نے ابھی عالم خواب میں اپنے بچھڑے ہوئے آقا پیغمبر اسلام کو دیکھا اور فرما رہے تھے، یا علی اب تیرا فراق، تیری جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، بس آپ جلدی ہمارے پاس آ جائیے. جب ہم نے آپ کی یہ بات سنی، تمام اہل خانہ رونے لگے. عزادارو یہی صورتحال ہمیں شب عاشور نظر آتی ہے. جب امام حسین کربلا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام رات مظلوم شبیر نہیں سوئے، عبادت میں رات گزاری. وقت سحر مصلی عبادت پہ آنکھ لگ گئی، جیسے آنکھ کھولی روتے ہوئے خیمے جناب زینب میں آئے. بی بی استقبال کو اٹھی، پیاسے بھائی کا بوسہ دیا اور امام مظلوم نے فرمایا، بہن زینب ابھی جا نماز پر مصلی عبادت پر تعقیب پڑھتے ہوئے مصروف تھا، آنکھ لگ گئی، دیکھا نانا جان آئے ہیں اور ملائکہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور فرما رہا ہے، شہید آل محمد، اے تشنا آل محمد، اے غریب آل محمد، اے مظلوم آل محمد، اے جان محمد، اے روح محمد، اے راحت دل. تمام ملائکہ مقرب تیرے شوق دیدار میں بے قرار ہیں، آج رات ہمارے ہاں آ کے افطار کرنا. ارے بھائی عزادارو، ہائے عزادارو، شاید یہی دعوت افطار تھی کہ جناب شبیر نے یوم عاشور ایک مرتبہ دریائے فرات میں ذوالجناح کو ڈالا. پانی پینے کا ارادہ تو نہ تھا، ہاں ذوالجناح کو عالم کے دیا تھا، لیکن ہاں ذوالجناح بھی پیاسا تھا، گھر میں بچے بھی پیاسے تھے. لیکن حسین نے قبضہ کر کے بتایا کہ حسین مجبور نہیں ہے، مختار ہے. عزادارو آپ نے اپنے بہن کو خواب سنایا، بی بی کو اپنے بچوں کے اور اہل حرم کی پیاس بھول گئی. فرمایا، ہائے محمد وا علیہ وا جعفر وا مصیبت. جناب زینب نے عرض کیا، بابا کیا اسی لیے آج رات آپ سوئے نہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوئے، بستر خواب پر تشریف نہیں لے گئے، بار بار آپ اپنی آخری لمحات کو یاد کر کے آنکھ کھینچتی ہیں. آپ نے فرمایا، بیٹی تجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ موت سے نہیں ڈرتا. ہم بڑے شجاع عرب کے میں مقابلہ کر چکا ہوں. اور ہاں عزادارو، لیکن آج کی رات بار بار مجھے تیری بے کسی اور بے رضائی یاد آتی ہے. بیٹی میں دیکھ رہا ہوں قد قرب الاجل، میرا وقت قریب آ چکا ہے. عزادارو، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں، آخری جملہ ہے، مصائب مختلف سنتے رہتے ہیں. ایک اللہ اکبر، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں، علی محراب عبادت میں آئے، ضربت کھائی، کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. عزادارو، اعلان ہو گیا، علی مارے گئے. لیکن ہاں عزادارو، تلوار کا یہ زخم سہنا زخم تھا. آئیے عرض کریں، مولا آپ کا زخم بھی ناقابل برداشت ہے، لیکن آپ کے جسم نازنین پر پہلا اور آخری زخم لگا. کاش آپ میدان کربلا میں ہوتے، اس وقت ہوتے جب مولا حسین سینے ذوالجناح سے زخموں سے چور ہو کر بائیں اور داہنی طرف گرنا چاہتے تھے. ارے تیر والے تیر لگا رہے تھے، پتھر والے پتھر مار رہے تھے، ریت پھینکا جا رہا تھا. عزادارو، عجیب منزل تھی کہ حسین زینے ذوالجناح پر ایک مرتبہ نیچے آیا، آواز ہے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. تھوڑا سا سر اٹھایا
تیر کو سامنے کی طرف سے نکالنے کی کوشش کی لیکن تیر نہ نکلا. آپ نے تیر کو پیچھے سے کھینچنا چاہا. عزادار و علی زخمی ہیں لیکن ایک زخم سن کے برداشت نہ کر سکی. وہ زخمی حسین جن کا پورا بدن زخمی ہے، زینب ام کلثوم نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ عزادار و علی، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. آپ کو صرف ایک ضربت لگی، جبریل نے خبر شہادت سنائی. اہل کوفہ آپ کے گرد جمع ہو گئے. کاش آپ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں ہوتے، اپنے 3 دن کے پیاسے حسین کو دیکھتے. جب آخری وقت آپ کے گرد جمع ہوئے، اپنا کوئی نہ تھا، جو اپنے تھے وہ لاشیں خاک اور خون میں غلطہ ہو چکے تھے، جو زندہ تھے وہ تیر کھا کے پرواہ ہو گئے تھے. آزادار و عالم یہ تھا کہ حسین کا کوئی نہیں. سید سجاد نے ہاتھ اٹھایا، آواز دیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. بابا میں تنہا رہ گیا. زینب پھپھی اماں آپ بن بھائی کے ہو گئے، میرا باپ مارا گیا. وعلیہ وغریبہ علی قد قتلا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین.